ناظرین، پاکستان کے قیام کی داستان تاریخ میں ایک خونی داستان ہے جسے اگر بیان کر دیا جائے تو خون کے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ ایک پاکستان کے قیام میں اس قدر جانیں قربان ہوئیں جو کبھی کسی ملک کی آزادی میں نہیں ہوئیں، اور جب پاکستان بنا تو پاک فوج کے ادارے نے اس ملک کو ہر قسم کی بیرونی ہاتھ سے محفوظ رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ اس سارے معاملے کے بعد کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مادر ملت کی رکھوالی کرنے والا پاکستان کا معتبر ترین ادارہ دراصل کتنا طاقتور ہے؟ اگر نہیں سوچا تو یہ سوال اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے پاک فوج کی طاقت سے متعلق بتایا جائے گا۔ دوستو، پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کے بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج نے اپنے پروفیشنل عزم کی بدولت حربی تاریخ میں اپنا ایک الگ مقام پیدا کیا ہے۔ محدود وسائل کے ساتھ بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا گیا۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ سیاچن کا محاذ ہو یا پھر افغانستان کے ساتھ طویل سرحدی پٹی، بھارت کے جارحانہ عزائم کا مقابلہ کرنا ہو یا ان کے خفیہ منصوبوں کی ناکامی، بیرونی مداخلت سے جاری دہشت گردی کی کارروائی کو ناکام بنانا ہو یا اندرون ممالک بیٹھے ہوئے ملک دشمن عناصر کی سرکوبی، یا ہر میدان میں پاکستانی افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا ہے۔ پاک فوج نے اندرون ملک اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک اقوام متحدہ کے امن مشن کے ساتھ بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور دنیا کے پاکستانی افواج کی خدمت کا ہر مقام پر اعتراف کیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے اس کردار کا تذکرہ کرنا مطلوب ہے جو عام طور پر قوم کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے جو اپنے دکھ اور سکھ میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں۔ میدان جنگ ہو یا امن کا ماحول، پاک فوج کے جوان اور افسران ہمیشہ یکجا ہو کر اس ملک کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ جنگوں میں پاک فوج کی صلاحیت کی تو پوری دنیا متعارف ہے۔ پاک فوج نے روایتی اور غیر روایتی جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملکوں کو درپیش قدرتی آفات میں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر قسم کی ناگہانی آفات اور افراتفری کے عالم میں پاک فوج نے کبھی اپنے ہم وطنوں کو مایوس نہیں کیا، اور ہمیشہ سب سے پہلے متاثرین کی امداد کو پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جب بھی کسی آفت کا سامنا ہوا، ان کی نگاہیں سب سے پہلے پاک فوج کی جانب اٹھتی ہیں اور پاک فوج کے لیے مسیحا بن جاتی ہے۔ ناظرین، رواں سال جنوری میں بین الاقوامی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور نے دنیا کی 10 طاقتور افواج کا درجہ بندی کی، جس میں پاکستان کا فخر پاک فوج بھی شامل تھی۔ ویب سائٹ گلوبل فائر پاور ہر سال افواج کی پاور انڈیکس ریٹنگ جاری کرتی ہے۔ 2024 کے انڈیکس میں 145 ممالک کی افواجی قوت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رواں سال جاری ہونے والی گلوبل فائر پاور کی فہرست میں امریکہ سر فہرست، جبکہ پاکستانی افواج اس فہرست میں 9ویں نمبر پر ہے، جس میں پاور انڈیکس ریٹنگ 0.1711 ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ طاقتور افواج رکھنے والے ممالک کی اس فہرست میں روس کا دوسرا، چین کا تیسرا، بھارت کا چوتھا نمبر ہے، جبکہ جنوبی کوریا، برطانیہ، جاپان اور ترکی بالترتیب 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں نمبر پر ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گلوبل فائر پاور کی جاری کردہ اس فہرست میں اٹلی کا رواں سال 10واں نمبر رہا، جبکہ سب سے کمزور ترین افواج والے ملک میں سرینیم 143ویں، میڈلوا 144ویں اور بھوٹان 145ویں نمبر پر ہے۔ دوستو، شاید آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنی افواج پر سالانہ کھربوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی افواج کی عسکری طاقت مزید مضبوط ہو سکے اور ان کی افواج کا معیار اور صلاحیت بڑھ سکے۔ صدیوں پر محیط عسکری طاقت تاریخ رکھنے کے باوجود اس ملک کی افواج اپنا وہ مقام ابھی بھی نہیں بنا سکی جو افواج پاکستان نے مختصر سے وسائل کی کمی کے باوجود ایسے کارنامے کیے ہیں کہ دنیا حیرت میں مبتلا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کسی ملک کی افواج کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو افواج پاکستان کا نام صفحے اول میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج صرف جدید ترین جنگی جہازوں، میزائل، آبدوز اور ہتھیاروں سے ہی لیس نہیں ہے بلکہ دنیا پاکستان کی مہارت، شجاعت، دلیری کی بھی متعارف ہے۔ ناظرین، امریکہ میں
9/11 حملوں کے بعد پاکستان کو جس طرح دہشت گردی کا سامنا تھا، اس کا مقابلہ افواج پاکستان نے بڑی دانش مندی اور جرأت مندانہ انداز میں کیا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کامیاب آپریشن شروع کیے گئے، جن میں سر فہرست آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد ہیں۔ آپریشن ضرب عضب سن 2014 میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے شروع کیا تھا، جبکہ آپریشن رد الفساد سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سن 2017 میں شروع کیا۔ آپریشن رد الفساد اپنی نوعیت کا پہلا ملک گیر آپریشن تھا جس میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج باضابطہ طور پر حصہ لے رہی تھیں، جبکہ اس سے پہلے پاک فوج کے آپریشنز میں تینوں مسلح افواج غیر اعلانیہ طور پر حصہ لیتی رہی ہیں۔ آپریشن رد الفساد میں تینوں مسلح افواج کے ساتھ رینجرز، پولیس، دیگر سیکیورٹی ادارے اور پاکستانی شہریوں نے بھی حصہ لیا۔ دوستو، پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اس کے علاوہ بھی کئی کامیاب آپریشنز لانچ کیے۔ سن 2007 میں وادی سوات اور شانگلہ ڈسٹرکٹ میں آپریشن راہ حق، سن 2008 میں وادی سوات اور شانگلہ میں آپریشن راہ حق دوم، خیبر ایجنسی میں آپریشن صراط مستقیم اور باجوڑ ایجنسی میں آپریشن شیر دل، جس میں فرنٹیئر کور نے بھی حصہ لیا۔ 2009 میں بھی بہت سے کامیاب آپریشنز کیے گئے، جن میں وادی سوات اور شانگلہ میں آپریشن راہ حق سوئم، بونیر، لوئر دیر اور شانگلہ میں آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم، محمد ایجنسی میں آپریشن بریخنا، سوات میں آپریشن راہ راست جسے سوات آپریشن بھی کہا جاتا ہے، اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تھا، جبکہ فروری 2017 میں ملک گیر آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا تھا۔ افواج پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف ان کامیاب آپریشنز اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں ملک میں امن اور استحکام پیدا ہوا اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پاکستان کے چین، ترکی، روس سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی، سفارتی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کبھی بھارتی آرمی چیف کی جانب سے مضحکہ خیز بیان سامنے آ جاتا ہے تو کبھی بم دھماکے اور دہشت گردی کی کارروائی ہونے لگتی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے پاک فوج کے جوانوں نے ہمیشہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ملک میں امن کی ایک نئی تاریخ لکھی ہے، جسے دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔